المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 47 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ قال رب انی اعوذ بک، عرض کی، ہے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت ہوئی تو آپ نے عرض کی، ہے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ اسے حاصل کرنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں، اور اگر تو نے میرے اس سوال پر میری مغفرت نہ فرمائی اور میری عرض قبول فرما کر میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میرا شمار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے مقام رضا بالقضاء پر فائز ہونے کا بڑا پیارا اظہار ہے کہ سکا بیٹا نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوا اور وعدہ الہی کے پیش نظر دعا فرمائی، لیکن حقیقت حال معلوم ہونے اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ فرمانے سے فوراً عاجزی کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحم الہی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ اے اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی تیری قضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قیل یا نوح بت بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ نُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ علیم۔ فرمایا گیا ہے، نوح، ہماری طرف سے اس سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کے جماعتوں پر ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قیلا، فرمایا گیا، آیت میں مذکورہ سلامتی میں قیامت تک آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہیں، اور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء علیہ السلام اور ائمہ دین رحمہ اللہ تعالی علیہم آپ کی نسل پاک سے ہوں گے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ برکات جو تم پر اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت پر ہیں، اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جماعتوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے، اور کچھ جماعتیں، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے مقررہ مدتوں تک فراغی عیش اور وسعت رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کافر مرد اور کافر عورت داخل ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، تو تم صبر کرو، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جس واقعے کی ہم نے آپ کو خبر دی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان غیبی خبروں کو تفصیل سے نہیں جانتی تھی، لہٰذا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا، اسی طرح آپ بھی اپنی قوم کے مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں۔ بے شک اچھا انجام یعنی دشمنوں کے خلاف مدد، فتح اور اخروی سعادتوں کے اصول کے ذریعے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا۔ یہ عرب کا قبیلہ تھا اور یمن کے قریب ان کی رہائش تھی۔ قال، فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور عبادت کرنے میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے۔ یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے معبود ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے شریک ہیں اور تم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تاکلون۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یا قوم، اے میری قوم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے احکام کی تبلیغ کرنے سے میرا مقصد یہ نہیں کہ تم میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے مال اور اجرت عطا کرو، میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیر خواہ اور سچا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کسی لالچ کے بغیر دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا اور باقاعدہ اس کا اظہار بھی فرمایا کہ تبلیغ سے ان کا مقصد مال یا کوئی منصب حاصل کرنا نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے رب عز و جل کی رضا اور ان کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے طلبگار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خالص نصیحت وہ ہوتی ہے جو کسی لالچ اور غرض کے بغیر ہو اور اس سے صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی لالچ کے بغیر تبلیغ دین کا فریضہ ادا کریں اور حتی الامکان کسی اجرت کے بغیر تبلیغ کے کام کریں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ وَيَا قوم، اے میری قوم، جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ اور استغفار کریں تو اللہ رب العالمین بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت اور اولاد دے گا۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا ہے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خدا کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے اور عناد کی طور پر یہ جواب دیا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جو تمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرے۔ یہ بات انہوں نے بالکل غلط اور جھوٹ کہی تھی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جو معجزات دکھائے تھے وہ ان سب سے مکر گئے تھے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں۔ کفار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ نفع نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے،
جب اس کے برعکس بت کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات کی وجہ سے اپنے بتوں کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ ہماری عقل اور ہمارے دل حکم دیں گے تو چھوڑیں گے ان کی یہ بات اور مزید ان کا یہ کہنا اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کریں گے، ان کے کفر پر اصرار ہے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب پر دلالت کرتا ہے۔ ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بالسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی ہے۔ ہود نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا اور اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ پھر مجھے مہلت نہ دو۔ ان نقول، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ بے شک اے ہود، تم جو ہماری مخالفت کر رہے ہو اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اسی وجہ سے ان بتوں نے تم سے انتقام لیتے ہوئے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اب جو کچھ کہتے ہو یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرے اوپر داؤ چلاؤ، یعنی تم اور وہ بت جنہیں تم معبود سمجھتے ہو سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں اور مجھے تمہاری شوکت اور قوت سے کچھ اندیشہ نہیں، کیونکہ جنہیں تم معبود کہتے ہو وہ جمادات اور بے جان ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کی کیا حقیقت کہ وہ مجھے دیوانہ کر سکیں؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست صاحب قوت اور شوکت قوم سے جو آپ علیہ السلام کے خون کے پیاسی اور جان کی دشمن تھی اس طرح کے کلمات فرمائے، اصلاً خوف نہ کیا اور وہ قوم انتہائی عداوت اور دشمنی کے باوجود آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچانے سے عاجز رہی۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا